والدین کی نافرمانی سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے اب تو والدین رہے نہیں، اب ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ صحابی ابو اسید مالک بن ربیعہ الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ سنن ابی داود کی روایت ہے 5142، اگرچہ علماء نے اس میں کلام کی ہے۔ کہتے ہیں بینا نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اذ جاءہ رجل من بنی سلمہ، بنو سلمہ قبیلے سے ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ اللہ کے پیارے پیغمبر، میرے ماں باپ دونوں ہی اللہ کے پاس جا چکے ہیں، کیا اب بھی کوئی ایسی نیکی ہے کہ میں ان کے ساتھ نیکی کر سکوں؟ قال نعم، تو آپ نے جواب دیا جی ہاں، الصلاة علیہما والاستغفار لہما، ان کے لیے دعا کرنا اور ان کی بخشش کی التجا کرنا، وانفاذ عہدہما، جو وہ کہہ گئے ہیں ان کو نافذ کرنا، جو وعدہ وہ کر چکے ہیں ان کو نبھانا، وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بہما، جن رشتہ داریوں کو وہ جوڑ گئے ہیں ان کو جوڑے رکھنا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، اور ان کے دوستوں کا احترام کرنا۔ ان سارے اعمال سے نیکی تم اپنے والدین کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو بات بیان کی ہے، ایک دوسری حدیث میں آتا ہے ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، ایک آدمی کا درجہ قیامت کے دن بلند ہوگا، وہ کہے گا یا ربی ما ھذا، اللہ یہ کیا ہے؟ انا عارف اعمالی، میں جانتا ہوں میرے عمل کیا ہیں، یہ درجہ مجھے کیسے مل گیا؟ یہ عمل تو میں نے نہیں کیا تھا۔ جواب ملے گا باستغفاری ولدک لک، تیری اولاد نے تیرے لیے بخشش طلب کی، اس دعا کی وجہ سے ہم نے تیرا درجہ بلند کر دیا۔ کتنا خوش نصیب انسان ہے جس کی اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے، اور کتنا بد نصیب انسان ہے کہ جو اولاد کو اتنی بھی تعلیم نہیں دیتا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا ہی کر سکے، ہاتھ ہی اٹھا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ اس کے لیے دعا کرنا، قیامت کے دن نیکیوں کا پہاڑ آئے گا اور نام اعمال میں شامل ہوگا، اللہ یہ کس چیز کا پہاڑ نیکیوں کا بن گیا؟ جواب ملے گا تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی تھی۔ اس اولاد کو دعائیں سکھائی جائیں، اور سب سے صحیح طریقہ یہ ہے خود اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، تاکہ آپ کی اولاد دیکھے کل کو وہ بھی اس عمل کو اختیار کر لے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زبان پہ لانے میں تمہیں خوشی ہونی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ جس طرح میری تربیت کی انہوں نے، اللہ تو ان پہ رحمتوں کی برکھا برسا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، اچانک ایک شخص ملا، معانقہ کیا، اپنی پگڑی اتار کے اس کے سر پہ رکھی، گدھے کی سواری تھی وہ بھی اس کے حوالے کر دی۔ ساتھی کہتے ہیں یہ کون ہے؟ وَإِنَّهُ لَيَرْضَى بِيَسِيرٍ، یہ تو تھوڑی بات پہ بھی راضی ہو سکتا تھا، دیہاتی آدمی ہے۔ کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ میرے باپ عمر کے دوست کا بیٹا ہے، اور حکم یہ ہے کہ تم باپ کے دوستوں کی خدمت کرو گے تو اجر تمہیں اتنا ہی ملے گا جتنا تم نے باپ کی خدمت کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں تو آپ باپ کے بھائیوں کے ساتھ جو نیکی کرو گے اجر تمہارے باپ کو ملے گا، اس کے ساتھ گویا تم نیکی کر رہے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری باتیں اس لیے سمجھائیں کہ امت اس حقیقت کو پہچانے۔ وہ حقیقت کیا ہے جو اللہ ذوالجلال نے قرآن میں بیان کی ہے؟ دو آیتوں کو سنیے اور اس کے معنی کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کہہ دی ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه۔ قیامت کی ہولناکیاں اتنی سخت ہوں گی، بھائی بھائی سے دوڑ جائے گا، ماں باپ سے اولاد دوڑ جائے گی، بیوی سے خامد دوڑ جائے، کہے گا لستی زوجتی، تم میری بیوی نہیں، اور بیوی کہے گی لست زوجی، تم میرے خامد نہیں۔ آج اپنے حساب خود دو۔ اولاد کا انکار کر دے گا انسان، آج میں تیرے کام نہیں آ سکتا، لیکن دوسری جگہ اللہ نے مزید وضاحت کیا کی؟ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين يبصرونهم، جب دہکتی ہوئی آگ نظر آئے گی اور اس جہنم میں دھکیلنے کا وقت آئے گا، یود المجرم، مجرم اس دن کہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اے اللہ میری اولاد کو جلا دے، مجھے چھوڑ دے، فدیہ لے لے، کیونکہ میں نے ان کے لیے یہ حرام اکٹھا کیا، میں نے ان کے لیے تیری نافرمانی کی کہ میری اولاد ان کے فیوچر پلاننگ میں ہی میں نے ساری حدود کراس کی تھی۔ وصاحبتی و اخی، اللہ میری بیوی کو جلا دے، مجھے چھوڑ دے، اس کے پیچھے لگ کے میں نے تیری نافرمانیاں کی، والدین کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتا تھا تو اسی کے اکسانے پر، والدین کو میں نے گھر سے نکالا تو اسی کے اکسانے پر، اللہ اس کو جلا دے، مجھے چھوڑ دے۔ بھائیوں کے کندھے پہ میں ہاتھ رکھتا تھا، خوش ہوتا تھا میرے بھائی، ان بھائیوں کی لاج رکھتے رکھتے میں نے کتنے قتل کر دیے اور کتنی برائیوں میں پڑ گیا کہ بھائیوں پہ کوئی حرف نہ آئے، آج ان کو جلا دے، مجھے چھوڑ دے۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، میں خاندان اور خاندان کرتا کرتا ہی برائیوں کی دلدل میں پھنس گیا، میرا خاندان، اس تکبر نے مجھے برباد کر دیا، آج سارا خاندان میرا جلا دے، مجھے چھوڑ دے۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ،
اللہ پھر بھی راضی نہیں، جتنی دنیا تھی سب کو جلا دے، مجھے چھوڑ دے۔ اب غور کیجئے گا، بندہ وہاں چاہے گا اولاد بھی جل جائے، بیوی بھی جل جائے، بھائی بھی جل جائیں، خاندان بھی جل جائے، ساری دنیا جل جائے، لیکن وہاں یہ نہیں کہے گا کہ میرے ماں باپ کو جلا دے، مجھے چھوڑ دے۔ قرآن مفسرین کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ کہہ دیتا کہ مجھے چھوڑ دیں، میرے ماں باپ کو جلا دیں، تو اللہ نے اسے سب سے پہلے جہنم میں ڈالنا تھا۔ کیوں؟ جس کی وجہ سے تم دنیا میں آئے، تم اس کے ساتھ ہی وفا نہیں کر رہے، تو تیرے ساتھ وفا کا حق کیا بنتا ہے؟ لیکن اللہ ذوالجلال فرمائیں گے ہرگز نہیں، انہا لظا، یہ دہتی ہوئی آگ ہے، یہ چمڑی کو ادھیڑ دینے والی ہے، اور یہ ہے اس شخص کے لیے جس کو بس ایک ہی فکر تھی کہ میں نے مال جمع کرنا ہے اور اسے گننا ہے، اور جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے منہ پھیر لیتا ہے۔ وَجَمْعَ فَأَوْعَى أَدْبَرَ وَتَوَلَّى، یہ منہ پھیر لیتا ہے، پرواہ نہیں کرتا۔ آج یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، اور ہم سب کی اولادوں کو نیک بنائے، اور اللہ ذوالجلال ہمیں بھی نیک بنائے، ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں، اور ہماری اولادیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں۔ اے اللہ، ان کو اس قدر نیک بنا کہ وہ مثالی اولاد بن جائے۔ مولا کریم ان کو والدین کے دست و بازو بنا، اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور جس کے پاس اولاد نہیں، میرے مالک تیرے پاس بہت بڑے خزانے ہیں، تو ان کی جھولیوں کو بھی با رونق بنا دے۔ الہ العالمین، جو روحانی یا جسمانی یا نفسیاتی بیمار ہیں، اے اللہ ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دیں۔ جو اس وقت کسی بھی ہاسپٹل، کسی بھی جگہ پہ موجود ہیں بیماری کی حالت میں، اے اللہ ان کو سالماً غانماً گھروں کو واپس لیا۔ مولا کریم، جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں، مولا کریم ان کو اپنا تقرب نصیب فرما، اور قیامت کے دن سننے والوں کو بھی اور ان سب کو بھی جنت الفردوس میں اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما، اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔